الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان ينصركم الله، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تمہیں مغلوب کوئی نہیں کر سکتا. وَإِن يَحْزُنْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، پس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اللہ کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کریں. سورہ آل عمران سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت کما حقہ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو اللہ رب العزت ایمان کامل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے اعضاء سے پیدا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اندر جتنے بھی اعضاء رکھے ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں.
یہ انسان کے جو اعضاء ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد کیسے ہیں؟ وہ اس طرح ہیں کہ آنکھ ایک عضو ہے اور جس کا کام ہے دیکھنا. ہاتھ دیکھتا ہے؟ ہاتھ نہیں دیکھتا. آنکھ دیکھتی ہے، ہاتھ نہیں دیکھتا. یہ دوسرا عضو ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہے. کان سنتا ہے، پاؤں سنتے نہیں. پاؤں چلتے ہیں، کان چلتے نہیں ہیں. زبان بولتی ہے. ہر عضو جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اور انسان جو ہے اضداد کا مجموعہ ہے. ساری ضدوں کا جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن ان سارے اعضاء کو ایک چیز نے اکٹھا کیا ہوا ہے. آپ نے بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمانا ہے. ان سارے اعضاء کو ایک چیز نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ کون سی چیز ہے؟ روح. وہ کون سی چیز ہے؟ روح. ایسے کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کی ٹانگ پر حملہ کرے تو ہاتھ کہے مجھے کیا ہے، اس نے تو ٹانگ پر حملہ کیا. ایسی بات نہیں ہوتی. اب روح کی وجہ سے وہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں جو آپس میں ضدین ہیں فوراً سے پہلے حرکت میں آ جاتے ہیں. دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے، پاؤں چلنے شروع کر دیتے ہیں. ان اضداد کو ایک چیز نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہے؟ روح ہے. اسی روح کو جب اللہ نکال لیتے ہیں تو پھر کوئی ہاتھ کاٹتا پھرے، پاؤں کاٹتا پھرے، زبان کاٹتا پھرے، کان کاٹتا پھرے، کوئی پرواہ نہیں. چونکہ جس چیز نے انسان کے اعضاء کو جو اضداد ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا وہ چیز ہی باقی نہیں رہی. اب کوئی کان کاٹ لے، کوئی ناک کاٹ لے، کوئی ہاتھ کاٹ لے، کوئی پاؤں کاٹ لے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن جس چیز نے اکٹھا کیا تھا روح، اس کے ہوتے ہوئے سارے عضو فوراً حرکت کے اندر آ جاتے ہیں. اگر انسانی اعضاء کو اکٹھی کرنے والی چیز روح نکل جاتی ہے اس کے اندر سے تو پھر کسی عضو کو کسی عضو کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے بات ایک سمجھائی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان کی روح ہے نا، بالکل اسی طریقے سے ایک ایمان کی روح ہے. ایمان کی روح ہے. جب وہ ایمان کی روح انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر سامنے آنے والا مومن بندہ، اس کا تعلق چاہے امریکہ سے ہو، چاہے افریقہ سے ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے سے ہو، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، وہ جو ایمانی روح ہوتی ہے نا، وہ ایمانی روح اس سامنے والے مومن کو کھینچ لیتی ہے محبت کے انداز میں. اب دیکھیں جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہ ایسا اسلام کا مرکز ہے کہ دنیا کے اطراف سے لوگ وہاں آتے ہیں، دنیا کے اطراف سے. لیکن آپ جب دوسرے ملکوں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں محبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ ایک ایمان کی روح ہوتی ہے. پھر قطع نظر اس سے کہ وہ آپ کی بولی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، قطع نظر اس سے کہ اس کا رنگ آپ سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کا علاقہ آپ سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ ایمانی روح ہے جو انسان کے دل کے اندر کیا کرتی ہے؟ دوسرے کی محبت پیدا کرتی ہے. اور جب وہ ایمانی روح نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی.
کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہ ایمانی روح کی محبت کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اسی لیے ایک حدیث ہے نا، امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا انما المؤمنون کجسد واحد، دنیا کے سارے مومن ایک جسم کی مانند ہیں. انما المؤمنون کجسد واحد، ساری دنیا کے مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. آپ نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے. آپ نے فرمایا ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، اگر ایک انسان کی آنکھ کو تکلیف ہو جائے نا تو باقی اعضاء سکون سے سو جاتے ہیں نا. بولو کیسے سکون سے سوتے ہیں؟ اگر انسان کی آنکھ کو تکلیف ہو جائے جسم کے سارے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں، سب اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں. ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ. پھر آپ نے فرمایا ان اشتقا رأسہ اشتقا کلہ، اگر سر میں تکلیف ہو جائے نا تو جسم کے سارے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں. یہ مثال دینے کا مطلب کیا ہے کہ جب ایمان کی روشنی وہ انسان کے سینے میں ہوتی ہے نا تو دوسرے مومن کو دنیا کے کسی خطے پر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ مومن چین سے سو نہیں سکتا، چین سے بیٹھ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا مومن کی مثال تو المومن کجسد واحد، مومن تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. اگر ہمیں دنیا کے کسی خطے پر کسی مومن کو تکلیف پہنچ جائے، وہ ظلم کا شکار ہو جائے اور ہماری عیاشیوں میں فرق نہ آئے، ہماری کسی چیز میں کوئی فرق نہ آئے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کا تذکرہ امام الانبیاء نے کیا ہے. سمجھ جائیے کہ یہ بھی وہ ایمان نہیں ہے جس کا تذکرہ امام الانبیاء نے کیا ہے اور جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. ایک مومن سے کون سا ایمان مطلوب ہے؟ پچھلے 2-3 جمعوں سے میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. آج تھوڑا مختلف انداز سے انشاءاللہ العزیز بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو امام الانبیاء نے فرمایا مومن کی تکلیف دوسرا مومن محسوس کرے پھر وہ مومن ہے. آج تو ہم یہاں اپنے پڑوسی کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، سگے بھائی کی تکلیف محسوس نہیں کرتے. جی کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور امیدیں کیا رکھی ہیں ہم نے؟ امیدیں ہم نے اس جنت کی رکھی ہیں جس جنت کو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ نے اس جنت کو تلواروں کے سائے سے ڈھانپ رکھا ہے، مشقتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، غموں سے ڈھانپ رکھا ہے، مصیبتوں سے ڈھانپ رکھا ہے. ہم عیاشی کی زندگی گزار کر اور امید ہم اس کی رکھتے ہیں جس جنت کو اللہ نے مصائب سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، دردوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے ڈھانپ رکھا ہے. امام الانبیاء نے ان سائے سے گزر کر وہ جنت کے اندر پہنچیں گے. تو امام الانبیاء نے فرمایا سارے مومنین کی مثال، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کیا فرمایا؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. بزدلی مت دکھاؤ. اللہ نے فرمایا بزدلی مت دکھاؤ. اللہ کو بزدل انسان پسند نہیں ہے، اللہ کو دلیر انسان پسند ہے. ولا تہنوا، بزدل نہ بن جاؤ. ولا تحزنوا، غم زدہ بھی نہ ہوا کرو. مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. ایک بزرگوں نے بڑی عجیب بات کہی. ایک بندے سے پوچھا اللہ کے متعلق، اس نے کہا جی امید ہے. فرمایا امید تو کفر ہے. اللہ کے متعلق کو تو بندے کو یہ کہنا چاہیے مجھے یقین ہے. مجھے کیا ہے؟ یقین ہے. اللہ نے فرمایا ولا تہنوا، بزدل مت ہو جاؤ. ولا تحزنوا،
غم زدہ بھی مت ہو جاؤ. وانتم العلون، تمہیں میں اس دھرتی پر بلند کر دوں گا. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے سینے میں ایمان ہوا تمہیں میں بلند کروں گا اگر تمہارے سینے کے اندر ایمان ہوا. اور دلیری کس سے آتی ہے؟ دلیری تو ایمان سے آتی ہے. جو ایمان کی دلیری ہے نا، ایمان کی دلیری، اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے. وہ کیا شرط ہے؟ کہ تم ایمان کو اپنے سینے میں لے کر آؤ، اس کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے چلے جاؤ، پورا کرتے رہو ایمان کے تقاضوں کو. میری غیبی نصرت اور تائید تمہارے ساتھ آتی رہے گی. میری غیبی نصرت اور تائید تمہارے ساتھ آتی رہے گی. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ذکر کی ہیں کہ جو لوگ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. آج ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی بیماری آ گئی، نوکری چلی گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں. پھر ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جی نعوذ باللہ، ہم اللہ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں پھر کہ مولا میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، مولا تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی کرنے والا ہے. جب اللہ وہ کام کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں بندہ مجھے ایسے بھول جاتا ہے جیسے کبھی اس نے مجھ سے مانگا ہی نہیں ہے، کبھی میرے دروازے پر وہ آئے ہی نہیں ہے. یہ 12ویں پارے میں اللہ نے اس کا پورا حال ذکر کیا کہ جب مجبوری کی حالت اس کی کیسی ہوتی ہے، پھر وہ میرے دروازے پر کیسے آتا ہے، کیسے تسبیحاں رول رہا ہوتا ہے، کیسے سجدے کر رہا ہوتا ہے. جی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے 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 کہتے ہیں میرا تو کام ہو ہی نہیں رہا، جی میں کیا نمازیں پڑھ کے نعوذ باللہ کروں، میں کیا روزے رکھ کے کروں. وقت تو دونوں حالتوں میں گزر جانا ہے. ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے بھی پریشانی کی حالت میں وقت گزر جانا ہے، اور ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ سے نا امید ہو کر وقت تو پھر بھی گزر جانا ہے. لیکن نقصان کیا ہوگا اس کا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں ان سے بھی محروم ہو جائے گا، اور جو صبر پر اجر ہے اس سے بھی محروم ہو جائے گا. پھر جب اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑیں گے نا، تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال ثنا، پھر تو یہ ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو سینے میں لاؤ اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. اور جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے گا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حالات میں، مصائب میں، تنگیوں میں، غربت میں پورا کرتا چلا جائے گا اپنی ترتیب کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں ایسے ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی غیبی نصرت اور تائید اسے عطا نہ کروں. ایسے ہو نہیں سکتا. اس کے کئی واقعات قرآن نے ذکر کیے. ایک جگہ قرآن نے امام الانبیاء کا حال نہیں ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑا اجلاس کیا امام الانبیاء کے خلاف. قرآن نے ذکر کیا مشرکین مکہ نے بہت بڑا اجلاس کیا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یعنی امام الانبیاء کے خلاف اجلاس کیا. کسی نے کہا انہیں شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے. اس مجلس میں ایک اور بندے نے کہا انہیں قید کر لیا جائے. ایک نے کہا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. اور اس مجلس میں ابلیس شیطان بنفس نفیس خود شریک تھا، اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، خود شریک تھا شیطان. اس مجلس میں جب شیطان کو دیکھا نا انسانی صورت میں ابو جہل نے، تو اس نے کہا میں نجد کا شیخ ہوں، نجد کا شیخ ہوں. خود بنفس نفیس ابلیس اس میں انسانی صورت میں آ گیا. جب مشورہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ انہیں قید کر دیا جائے، شیطان نے کہا نہیں قید نہ کرو، قید کرو گے نا تو پھر جو ہے نا جو قیدی ہوں گے وہ بھی سارے اسی کے ہو جائیں گے. جلا وطن بھی نہ کرو.
جدھر یہ جائیں گے ادھر سے بہت بڑی جماعت اکٹھی کر کے پھر تم پر حملہ کریں گے، اور شہید بھی نہ کرو، قتل بھی نہ کرو، قتل کرو گے تو ساری دنیا کی لان تان تم پر آ جائے گی۔ تو پھر کہنے لگا نہیں کچھ اور بات کرو۔ پھر ابو جہل نے ایک بات کی، اس نے کہا پھر ایسے ہے کہ سارے قبائل کا، چونکہ اگر قتل کر دیا امام الانبیاء کو تو شیطان نے کہا قصاص تو دینا پڑے گا جس نے قتل کیا، عرب رواج کے مطابق قصاص تو ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک سردار آئے اور وہ امام الانبیاء کے گھر کا محاصرہ کر لیں، گھر کا محاصرہ کریں، جو ہی باہر نکلے نا تو آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو شیطان اٹھا اور ابو جہل کو ایسے گلے سے لگایا۔ اس نے کہا، ابو جہل نے کہا عرب رواج کے مطابق قصاص کس کس سے لیں گے؟ وہ تو سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ ہوگا، تو دیت کی بات کریں گے، ہم دیت دے دیں گے، دیت کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ شیطان نے کہا یہ بڑا خوبصورت مشورہ ہے۔ تو امام الانبیاء کے گھر کا محاصرہ کیا، جتنے قبائل تھے ایک ایک بندے نے ان میں سے آیا، اور کس ارادے سے؟ قتل کے ارادے سے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک تدبیر تمہاری ہے، ایک تدبیر پھر میری ہے۔ پھر میں نے اپنے نبی سے یہ کہا، ساری بات وہی کر کے اللہ نے بتا دی، میرے پیغمبر باہر اس طرح کھڑے ہیں لوگ، آپ نکلیں گے تو آپ کو قتل کے ارادے سے، لہٰذا آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹائیں۔ اور امام الانبیاء نے اپنے بستر پر سلایا، کہا کہ صبح جتنے دشمن ہیں سب کی امانتیں امام الانبیاء کے پاس تھی، فرمایا ہر ایک اس کی امانت پہنچا دینا، میں نکل رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نکلو۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ گھیرا لگا کے کھڑے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر نکلو۔ آپ نے ایک مٹھی میں ریت پکڑنی ہے اور ریت اڑانا آپ کا کام ہے، ہر ایک کافر کی آنکھ میں پہنچانا میرا کام ہے۔ امام الانبیاء نے وہاں سے ریت پکڑی، ایسے پھینکی، سارے سامنے گھیرا لگاتے ہوئے، آنکھیں مر رہے ہیں، امام الانبیاء اندر سے نکل کے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میری غیبی نصرت اور تائید کیسے آتی ہے، کیسے میری غیبی، اللہ اکبر۔ اور قرآن نے ایک واقعہ کس کا ذکر کیا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن نے واقعہ ذکر کیا نا، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ ہے، بس یہ یقین کیا جائے کہ اللہ ہے، اسی لیے ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے، اکیلا اللہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی اپنے نفسوں میں غور کیا کرو، کبھی دیکھا کرو کہ ہمیں اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہمارے چھوٹے سے وجود کے اندر اللہ نے کیسی کیسی مشینری رکھ دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں صرف اپنے اندر تم غور کر لو نا تو میری وحدانیت تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اور قرآن نے جو واقعہ ذکر کیا، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن نے واقعہ ذکر کیا نا، وہ بہت عجیب واقعہ ہے۔ فرعون کتنا ظالم انسان ہے، جس کے خباثت کے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ابھی تک ہو رہے ہیں، ابھی تو بالکل اینڈ ہے دنیا کا، ابھی تک ہو رہے ہیں نا، ابھی تو بالکل دنیا ختم ہونے والی ہے، وقت بڑا قریب آ گیا ہے، بہت قریب وقت آ گیا ہے۔ فرعون کتنا ظالم تھا، نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے 70,000 پیدا ہونے والے بچوں کو اس نے ذبح کروا دیا۔ نجومیوں نے کہا تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تیری حکومت کے زوال کا۔ اس نے کہا نہ رہے بانس تو نہ بجے بانسری۔ اس نے فوج، ایجنسیاں، عورتوں کی، مردوں کی، یہ بتانا ہے بس جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً سے پہلے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو اولیاء اللہ میں سے تھی، اولیاء اللہ میں سے تھی، اور بہت بڑی ولیہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، یہ میں کہنا سمجھانے کا مطلب اور قرآن کا واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو مجھے اور آپ کو پورا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی غیبی مدد اور نصرت انشاءاللہ العزیز ہمارے قدموں کو چھوئے گی، اللہ ہمیں مشکلات سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو والدہ پر ایک خوف ستاری ہو گیا کہ اب
اگر فرعون کو پتہ چل گیا، یقین بھی نہیں تھا، ہو سکتا ہے نہ بھی پتہ چلے، لیکن اگر پتہ چل گیا تو اس میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ میں اتنا، اس کے دل کے اندر اتنا مضبوط القاء کیا نا، اللہ اکبر، کہ عملی جامہ پہنانے کے بغیر وہ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ القاء کیا کیا کہ موسیٰ ان کو ایک صندوق کے اندر ڈال کے سمندر اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ بس حضرت کی والدہ کہہ رہی ہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ، میں نے کہا اگر سوراخ نہیں ہوں گے، ہوا نہیں جائے گی تو بچہ مر جائے گا، اگر سوراخ نہیں کرتی، اوپر سے پیک کرتی ہوں تو ہوا نہیں جاتی ہے، سوراخ کرتی ہوں تو پانی چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے اتنا مضبوط القاء کیا نا حضرت کی والدہ کے دل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بڑا زبردست پیک کر کے نا سمندر اور دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ دریا کی موجیں فرعون کے محل کے ساتھ سے گزر رہی ہیں، اس کے اندر سے گزر رہی ہیں، تو اپنی بچی جو بڑی تھی اس کو بھیجا کہ دیکھو یہ ایک صندوق کہاں جا رہا ہے۔ ماں ہے نا، پھر محبت ہے، تڑپ ہے، ماں جیسی محبت۔ پھر دیکھا، اور اللہ رب العزت نے یہ سارے کام کرنے تھے۔ فرعون کے فوجیوں نے دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے، اسے پکڑا تو کھولا، اور کیا ہوا دیکھا تو بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو اتنا خوبصورت بنایا نا، اتنا خوبصورت، قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جو حضرت موسیٰ کی آنکھوں کو دیکھتا نا وہ وہیں فریفتہ ہو جاتا۔ اللہ نے اپنی محبت حضرت موسیٰ کے وجود پر ڈال دی، اپنی ایک محبت۔ تو انہوں نے آخر فرعون کو کاکا تو نہیں تھا، سمجھ گیا یہ کسی بنی اسرائیلی کا بچہ ہے اور میرے خوف سے یہ پھینکا ہوگا، تو فرعون نے کہا اسے قتل کر دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر میری تدبیر بھی دیکھو، 70,000 بچوں کو اس خوف سے اس نے ذبح کروایا ہے، نجومیوں کے کہنے پر ذبح کروایا ہے کہ تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اللہ نے کہا مجھے بھی رب نہ کہنا، میں اس بچے کو تیرے گھر میں 30 سال تک پال کے تیرے مقابلے میں کھڑا نہ کروں تو پھر مجھے بھی رب نہ کہنا۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ القاء کر دیا، ڈال دیا کہ اس بچے کو کیا کر، صندوق میں ڈال کے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دے، ان ارضعیہ، اسے دودھ پلا لو، اس بچے کو دودھ پلا لو۔ حضرت ایسے اللہ نے القاء کیا کہ اس بچے کو دودھ پلا لو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ نے دل میں القاء کیا اسے سمندر کی موجوں کے حوالے کرو۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا بھی نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہیں کھانا ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں اتنا جلدی تیری چھاتی میں اس کو لٹاؤں گا کہ یہ دودھ کسی کا نہیں پیے گا، یہ تیرا ہی دودھ پیے گا، بس سمندر کے حوالے کرو اس کو۔ ادھر سے فرعون نے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں مسلمان ہوئیں، کہنے لگی کہ اللہ، بڑا عجیب جملہ کہا فرعون نے، کہا نا قتل کرتے ہیں اس کو، قتل کرتے ہیں، تو حضرت آسیہ نے کہا نہیں، اسے قتل نہیں کرتے ہیں، اسے قتل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس کے جملے بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اولاد تو فرعون کی تھی نہیں، اولاد تو فرعون کی تھی نہیں، تو اس نے کہا یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اسے پال لیتے ہیں۔ فرمایا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ کیوں کہا؟ اس کے اس ارادے پر اس نے کہا نا، ارادہ تھا کسی بھی قتل کر دو، یہ کسی بنی اسرائیلی کا بچہ ہے، اس نے کہا قتل نہ کرو۔ عسیٰ قریب ہے کہ ینفعنا، یہ ہم دونوں کو نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، لوگوں کو کیا پتہ لگے گا، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ اب وہ مان گیا، مانا نا، تو اب حضرت موسیٰ کو بڑی عورتیں بلائیں، تو کسی کا دودھ نہ پیا،
پھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ دیکھا کہ اس کا بھائی ہے چھوٹا, دودھ کسی کا نہیں پی رہا. تو اس بچی نے کہا اس کا زیادہ ہمدرد میں نہ بتاؤں. فرعون کو پھر شک ہو گیا کہ اس کا زیادہ ہمدرد کون ہے. اس نے کہا نہیں ہم آپ کی ہمدرد ہیں, ظاہر ہے آپ کی مملکت میں ہیں, آپ ہمارے حکمران ہیں, ہم آپ کے ہمدرد ہیں, تو آپ کی ہمدردی کی وجہ سے میں ایک عورت کی طرف رہنمائی نہ کروں. اس نے کہا کرو. بس وہ ماں کو بلایا نا, فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پکڑ لیا. دودھ پکڑا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ اس کو گھر لے جاؤ, آج کے بعد اس کی تربیت بھی کرو, 2 سال تک اسے دودھ پلاؤ, اور شاہی مملکت سے آپ کے گھر کا خرچہ جتنا بھی ہوگا وہ آئے گا. تو اللہ رب العزت نے پھر وہ 2 سال کی مدت پوری ہوئی, پھر فرعون کے گھر 30 سال تک حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں رہے. کتنے؟ 30 سال تک. پھر وہ بڑا قرآن نے واقعہ ذکر کیا, پھر وہاں سے چھوڑ کے مدین چلے گئے. پھر 10 سال کے بعد آئے تو اللہ نے راستے میں نبوت دی. تو اللہ کہتے ہیں میری غیبی نصرت اور تائید ایمان والوں کے ساتھ ہے, ایمان والوں کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان والے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. آج ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, آج اللہ ہم سے راضی ہے. یہ جو پوری سردیاں بیت گئی ہیں, ملک کے کونے کونے میں کوئی پانی کا قطرہ آسمان سے نہیں گرا ہے. اس وقت تک پہاڑی علاقوں میں کتنی برف آسمان سے گر جاتی تھی, اور وہ برف گرتی ہے تو زمین کے اندر پانی آتا ہے, پھر سارے لوگوں کے پینے کا ذریعہ بنتا ہے. جی پہاڑی دور دور تک پہاڑی علاقوں میں بالکل ابھی تک کوئی برف نہیں ہے, کوئی بارش نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو, میں تمہاری نصرت اور مدد کروں گا. پہلے تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. اللہ اکبر. غزوہ احزاب ہے, قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. غزوہ احزاب پورے عرب کے گروہ اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے, اور اللہ نے فرمایا قرآن میں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس موقع پر مسلمانوں کو بہت سخت آزمائش اور ابتلا کا سامنا کرنا پڑا, بہت سخت. لیکن اللہ رب العزت نے نصرت کیسے فرمائی, مدد کیسے فرمائی, اللہ اکبر. اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, وقت پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے. خدا واحد شاہد ہے, غزوہ احزاب کے بارے میں کبھی پڑھیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی, کیسے غیبی مدد آئی, کیسے غیبی نصرت آئی, تائید اللہ رب العزت کی آئی. تو اللہ کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی غیبی مدد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن ہمارا جو سینے میں ایمان ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے تو مدد کر, پھر ہم تیرے ایمانی تقاضوں کو پورا کریں گے. ہمارا ایمان یہ ہے. لیکن صحابہ کا اور جن میں صحیح ایمان ہوتا ہے وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے ہیں, جو ایمانی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں, ہر حال میں پورے کرتے ہیں. تنگ دست ہوں تو پھر پورے کرتے ہیں, خوشحال ہوں تو پھر پورے کرتے ہیں, غم کا وقت ہو تو پھر پورے کرتے ہیں, خوشی کا وقت ہو تو پھر پورے کرتے ہیں, سردی ہو تو تب پورے کرتے ہیں, گرمی ہو تو تب پورے کرتے ہیں, جی بیماری ہو تو تب پورے کرتے ہیں, صحت ہو تو تب پورے کرتے ہیں. انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایمان کے تقاضوں کو پہلے تم پورا کرو, بعد میں میری غیبی نصرت اور مدد نہ آئی تو پھر کہنا. اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور مدد, یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. 400 سال تک بنی اسرائیل فرعون کے غلام رہے اور بغیر اجرت کے رہے. 400 سال تک بنی اسرائیل فرعون کے غلام بغیر اجرت کے, کوئی اجرت نہیں دیتا تھا. جی اس کا جو جی چاہتا تھا وہ کرتا تھا, ان سے کام کرواتا تھا. بنی اسرائیل کرتے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلیے. سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے جب راتوں رات نکلے نا, تو فرعون کو پتہ چلا بنی اسرائیل کو تو موسیٰ لے کر چلے گئے.
تو پیچھے ساری فوج کو راتوں رات اس نے اکٹھا کیا. 6 لاکھ کی فوج تھی، 6 لاکھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. تو آپ بالکل سامنے موت نظر آ گئی کہ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے سمندر کی موجیں ہیں. موسیٰ اب کیا بنے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی وہ کہنے لگے انا لمدرکون، فرعون کے لشکر اس کی فوجیں تو ہمیں پکڑ لیں گی اور ہمارا تہس نہس کر کے رکھ دیں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا قالا کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا. ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. معیہ، ان ربی معیہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے وحی نازل کی نا، فرمایا موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارے تو اللہ نے 12 رستے بنا دیے پانی میں. اللہ تو اس پر بھی قادر ہے. پھر اللہ نے فرمایا میں نے کہا 12 قبیلے ہیں نا، تو لڑے کوئی قبیلہ نہ، ہر ایک قبیلہ اپنے رستے سے جائے. اور پھر درمیان میں پانی میں اللہ نے کھڑکیاں بھی بنا دی کہ تم باتیں کرتے چلے جاؤ، باتیں تمہیں تکلیف بھی نہ ہو. تو اللہ نے پھر اللہ کی غیبی نصرت اور مدد ایسے آتی ہے. اس امت کا جو فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون تھا ابو جہل کے بعد، وہ چنگیز خان تھا. بہت کروڑوں مسلمان اس نے قتل کیے. اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ والا مجاہد تھا جس کا نام تھا جلال الدین خوارزمی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جلال الدین خوارزمی نے اس کو لوہے کے چنے چبا کے رکھ دیے تھے چنگیز خان کو. جی چھوٹی سی تعداد میں مجاہدین تھے اس کے ساتھ، لیکن آخری جو اس مارکا ہوا نا اٹک میں دریائے سندھ کے بعد، جی اس کے جو یار تھے سب غدار ہو گئے. اور اب چنگیز خان نے دیکھا نا کہ جلال الدین خوارزمی اکیلا ہو گیا. اس نے گھوڑا دوڑایا نا پیچھے سے. جب چنگیز خان آیا نا، اکثر کہا کرتا تھا مسلمانوں میں اگر کوئی مرد ہے نا تو وہ جلال الدین خوارزمی ہے جس نے میرا مقابلہ کیا ہے. آگے آیا، دریائے سندھ تھا، اس نے اپنا گھوڑا، دنیا کے تیز ترین دریاؤں میں ایک دریائے سندھ بھی ہے، اس نے اپنا گھوڑا جس وقت بالکل دریا کے اندر پھینکا نا، بھگا دیا. بزدلی نہیں دکھائی ہے. وہ سامنے ہوا نا، اس نے کہا رک جاؤ، بس ایسے ماں بچے بھی نہیں پیدا کرے گی جلال الدین خوارزمی جیسے. تو انسان کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ دلیری. اور دلیری ایمان سے آتی ہے. ایمان نہیں ہے تو دلیری نہیں ہے، پھر کوئی دلیری نہیں ہوتی ہے. دلیری ہوتی ہے ایمان کے ساتھ. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایک تو ایمانی تقاضوں کو پورا کرو، میری نصرت اور تائید تمہارے ساتھ آئے گی. اور دوسری کیا چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے؟ آج ہمارے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں. ایمان کے تقاضے بھی ہمارے اندر نہیں ہیں، اور دوسری چیز ہے خوف خدا. خوف خدا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو آج ہمارے سینوں سے جڑ سے اکھیڑ کے شیطان نے باہر پھینک دیا ہے. آج کوئی خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا جب انسان کے اندر آ جاتا ہے جی، وہ ایک روایت میں آتا ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے. بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. وہ کسی غار میں گئے تو غار جو ہے نا آگے سے چٹان گری اور غاری بند ہو گیا. ہر ایک نے کہا اب اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے عمل پیش کرو، خوف خدا والے عمل پیش کرو. جب خوف خدا والے عمل پیش کی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ چٹان اوپر ہو گئی. تو ان میں ایک جوان تھا، اس نے کہا میری ایک چچا کی بیٹی تھی، وہ حسن کی دیوی تھی، اور میں اس کے اوپر عاشق تھا، اور کبھی وہ میرے ہاتھ تلے نہیں آئی ہے. ہمیشہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بدفعلی کروں، لیکن وہ کبھی اس نے میری طرف توجہ نہیں کی. ہوا اس طرح کہ ایک مرتبہ اس قدر قحط پڑا کہ میرے پاس پیسے اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ کرتا ہے. اس نے کہا میری ضرورت پوری کرو تو میں تجھے پیسے دیتا ہوں. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑے اتارے نا، تو میں وہ بدفعلی کا ارادہ میں نے کیا، تو اس نے نیچے سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. تو میں ادھر سے ہی اٹھا، مولا تیرے خوف کی وجہ سے اٹھا. مولا اگر تو جانتا ہے محض تیرے خوف کی وجہ سے میں نے چھوڑا ہے تو مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث کے اندر آتا ہے جب اس نے کہا نا تو اللہ نے چٹان کو اوپر کر دیا.
اللہ نے چٹان کو اوپر کر دیا۔ خوف خدا ایک چیز ہوتی ہے، جب انسان کے سینے میں خوف خدا ہوتا ہے نا، خدا باعث شاید ہے، پھر اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، اور جس دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ فرعونیت کے اثرات اس کے وجود پر پڑ جاتے ہیں، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ملازم کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، دوست کیا ہوتا ہے، جی تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اسے پیسے سے مقصد ہوتا ہے، دنیا سے مقصد ہوتا ہے۔ تو کب تک ہوتا ہے؟ یا تو اب بندہ کہے نا، ایک بندہ ساری دنیا کا مالک بھی بن جائے نا تو کب تک بنے گا؟ آخر اس نے جانے کا رستہ تو وہی ہے، جی وہی کل نفس ذائقۃ الموت، الموت کأس کل الناس شاربہ، الموت باب کل الناس داخلہ۔ موت ایک ایسا جام ہے کہ ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، مولا ہمیں خوف خدا نصیب فرما۔ جب خوف خدا انسان کو ہوتا ہے نا، خوف خدا، پھر وہ محفلوں میں بھی بچ جاتا ہے، پھر وہ تنہائیوں میں بھی بچ جاتا ہے، جی۔ اور اصل خوف خدا جو ہے نا، جی محفلوں میں تو سارے جنید بغدادی ہوتے ہیں، سارے۔ اصل مومن تو کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائیاں پاک ہوں، تنہائیاں پاک ہوں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ایک بزرگ، ان کے دل میں اللہ نے القاء کیا کہ اس مخلوق میں اعلان کرو، اس مخلوق میں اعلان کرو کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ وہ سارے دروازے بند کر دیتے ہو جہاں سے تمہیں لوگ دیکھتے ہیں، دوست دیکھتا ہے، والد دیکھتا ہے، بھائی دیکھتا ہے، کسی کے سامنے برائی نہیں کرتے ہو، سارے دروازے بند کر کے برائی کرتے ہو۔ اس مخلوق کو بولو وہ دروازہ بند کرنا بھول جاتے ہو جہاں سے میں دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر مجھے سمجھتے ہو، سب سے کم تر مجھے سمجھتے ہو۔ میں نے تمہیں پانی کے قطرے سے 3 اندھیروں میں کیسا وجود دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا کے رکھ دیا۔ اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر مجھے سمجھتے ہو۔ آج یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آج یہ معاشرہ ساری شریعت کی حدودوں کو کراس کر گیا ہے، بغاوت کی ساری حدودوں کو کراس کر گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اللہ کی کتاب سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں اللہ کی کتاب کیا ہے، اور اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا ملازم اگر ایک مالک کی نافرمانی کرے نا تو وہ اسے اپنے پلازے سے، اپنے کام سے باہر نکال کے رکھ دیتا ہے، جی۔ تو ہم اللہ کی نافرمانی آنکھ کھلے تو کرنی شروع کریں، آنکھ بند ہونے تک، پھر ساری زندگی، پھر موت کی آنکھ تک بند ہوتے ہوئے اس وقت تک ہم نافرمانیاں کریں، تو پھر ہمیں اللہ سے کس چیز کی امید کرنی چاہیے؟ پھر اللہ نے ہمارے متعلق کیا فرمایا؟ فما صبرهم علی النار۔ اللہ کہتے ہو بڑی بات ہے، اس آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہو جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ آج دنیا کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن آج گرم بستر چھوڑ کر ہم مسجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کبھی ماچس کو جلا کے اس کو اپنی انگلی کے نیچے رکھنا وہ برداشت کر لیتے ہو، وہ آگ تو 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑوں گا نہیں، جی۔ اسی لیے آج یہ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے۔ اس دارالعمل میں ایک دفعہ تم نے اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہہ دیا نا، اللہ ہزاروں قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے جو دارالجزا میں پڑھے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اس لیے یہ دارالعمل ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ خدا باعث شاید ہے، ورنہ آنے والی گھاٹیاں بڑی سخت ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔